ایک بہت ضروری مسئلہ جس کو بہت سارے لوگوں نے معلوم کیا ہے، اس لیے اس کو بتلانا ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رات میں ایک سے زائد مرتبہ بیوی سے صحبت کرنے سے ہر مرتبہ غسل کرنا پڑے گا یا اخیر میں ایک ہی غسل کافی ہے؟ یہ ایک سوال ہے، کیونکہ افواہ یہ پھیلائی جا چکی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا چکی ہے کہ اگر ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد، ایک مرتبہ صحبت کرنے کے بعد غسل نہیں کیا اور دوسری مرتبہ صحبت کر لی تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ حرامی ہوگا، وہ حرام کا بچہ مانا جائے گا۔ دوسری افواہ یہ پھیلائی جا چکی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جا چکی ہے کہ جب ایک مرتبہ صحبت کر لی تو آدمی ناپاک ہو گیا۔ اب جب وہ دوسری مرتبہ صحبت کرے گا تو ناپاک ہونے کی حالت میں صحبت کرے گا، اور ناپاک ہونے کی حالت میں صحبت کرنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری افواہیں لوگوں کے درمیان پھیلائی جا چکی ہیں، جن کا ازالہ کرنا، جن کو ختم کرنا، لوگوں کے ذہنوں سے صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر کوئی شخص کئی مرتبہ صحبت کرنا چاہے تو اخیر میں ایک مرتبہ غسل کر لینا کافی ہے، ہر مرتبہ غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ البتہ وضو کر لینا بہتر ہے، وضو کر لے یہ بہتر ہے، لیکن غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن طبی اعتبار سے ان دونوں لوگوں کو اپنی شرمگاہ دھو لینی چاہیے، کیونکہ بعض مرتبہ جو منی کے قطرے اندر رہ جاتے ہیں ان سے سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے کم از کم طبی اعتبار سے آدمی کو اپنی شرمگاہ تو دھو لینا چاہیے۔ جب آدمی پیشاب کرے گا تو قطرے منی کے جو اندر رہ جاتے ہیں، جو منی کے قطرے اندر رک جاتے ہیں، وہ پیشاب کے پریشر سے باہر آ جائیں گے، اور پھر باہر آنے کے بعد وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے گا تو اس سے سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا خطرہ نہیں رہے گا۔ اس لیے کم سے کم اتنا تو کر لینا چاہیے۔ بہرحال انسان جتنی مرتبہ چاہے صحبت کر سکتا ہے، نہ غسل کی ضرورت ہے نہ وضو کی ضرورت ہے، البتہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مشکات المصابیح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں اپنی کئی بیویوں سے ہم بستری کی، کئی بیویوں سے صحبت کی، اور آخر میں ایک مرتبہ غسل کیا۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں اپنی تمام بیویوں سے صحبت کرتے اور آخر میں ایک مرتبہ غسل کرتے۔ یہ روایتوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد ایک مرتبہ غسل کافی ہے، ہر مرتبہ غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور اگر ہر مرتبہ غسل کرنے کو ضروری قرار دے دیا جائے، ضروری کہہ دیا جائے، تو اس کے اندر انسان کو بہت بڑی تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو نزلہ کھانسی ہو سکتا ہے یا کچھ اور بیماری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بار بار نہانے سے آج کا انسان اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی افواہیں پھیلانا کہ بچہ حرامی پیدا ہوگا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح کی افواہیں نہیں پھیلانی چاہیے۔ آپ جو بھی اپنی زبان سے بولتے ہیں اس کے بارے میں پہلے اپنے معتبر علماء سے معلوم کر لیجئے۔
ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ہم جو بھی بولتے ہیں اس کو لکھنے والے فرشتے موجود ہیں جو اپنی ڈیوٹی بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اس لیے ہم جو بھی اپنی زبان سے نکالیں، زبان سے نکالنے سے پہلے 10 بار سوچیں۔ کسی دانا نے یہ کہا ہے کہ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بیوقوف بول کر سوچتا ہے۔ تو اب آپ خود سمجھ لیجئے کہ آپ بول کر سوچتے ہیں یا سوچ کر بولتے ہیں، آپ عقل مند ہیں یا بیوقوف ہیں، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنی حالت کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔